بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین اکرام، موجودہ حالات کے تناظر میں نے اللہ کی توفیق سے یہ چاہا کہ اپنے نوجوانوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام، آپ کی دی ہوئی خوشخبری وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس میں سے ایک چیز، جو شخص مجھے اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے گا کہ وہ اسے بدکاری میں، زنا میں استعمال نہیں کرے گا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے دل کے اندر سے ایمان کو سلب فرما دیتے ہیں، ایمان کو نکال دیتے ہیں۔ وہ شخص ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، ایمان سے کورا ہو جاتا ہے اور ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے، لوگ بدکاری کرنے لگ جائیں، بدکاری کو وہ اپنا معمولی عمل سمجھنے لگ جائیں، بدکاری عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو قحط سالی کے اندر مبتلا فرما دیتے ہیں۔ کیا ہمارا حال یہ نہیں ہے؟ ہم ایک زرعی ملک ہیں، ہمارے پاس زراعت ہے، ہمارے پاس اناج ہے وافر مقدار کے اندر، اور آج دنیا میں سب سے زیادہ بھوک کا شکار ملکوں کے اندر ہمارا نام بھی شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی رب کی ان نعمتوں کو چھوڑ کر ہم بدکاری کی طرف چلے گئے ہیں، ہم زنا کی طرف چلے گئے ہیں، ہم زنا سے اپنے دل کو بہلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گندم پیدا کرنے والے ملک کو بھوک کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نظر کسی خوبصورت عورت کے اوپر پڑ جائے، حسین و خوبصورت ہے، دیکھنے کے لائق ہے، پہلی نظر اس کی اس حسین خوبصورت عورت کے اوپر پڑی، اسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم یاد آ گیا کہ نہیں، اس بری نگاہ ڈالنا بھی یہ حرام ہے۔ تو جب اس نے یہ سوچا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ بری نگاہ حرام ہے، اس نے نگاہ واپس کر لی، دوبارہ نہیں دیکھا۔ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، اپنے آقا کا حکم سمجھتے ہوئے، اس نے بری نگاہ کو، اپنی نگاہ کو نیچے کر لیا، بری نگاہ کو ڈالنا بند کر دیا۔ تو فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ شخص مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی عبادت کا ایسا مزہ چکھائیں گے، اسے عبادت کا ایسا مزہ آ جائے گا جو اس کی زندگی کے سارے جو مزے ہیں، راحتیں ہیں، ان سے بڑھ کر ہوگا۔ اور اللہ قیامت کے روز اس کو جو نعمتیں دے گا وہ اس سے جدا ہے۔ تو میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے جو حالات چل رہے ہیں، مینار پاکستان کا واقعہ، اس کے بعد پھر ایک اور ویڈیو آ گئی، پھر اس کے بعد ایک اور ویڈیو آ گئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یاد رکھیے گا، آپ کی بھی ماں ہے، آپ کی بھی بہن ہے، بیٹی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں، ایمان اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے فقط ایک گناہ کی اجازت دے دیں، میں قبول کرتا ہوں اسلام کو۔ فرمایا کون سے گناہ کی اجازت مانگتے ہو؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا سے نہیں صبر ہوتا، میں زنا کا عادی ہوں، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی ماں سے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، ماں سے کون زنا کرنا چاہتا ہے؟ بہن سے۔ اس نے کہا بہن سے؟ یا رسول اللہ، بہن سے کون کرنا چاہتا ہے؟ بیٹی سے؟ کس سے کرنا چاہتے ہو؟ اس نے اپنے سارے رشتوں سے انکار کر دیا۔ فرمایا بندے، تو جس سے بھی زنا کرے گا وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی
محبوب رشتہ ہوگا، کیا اگر تو اپنوں کے ساتھ نہیں زنا کرنا چاہتا تو کسی کی ماں اور بہن بیٹی کے ساتھ کیسے زنا کو گوارا کرتا ہے؟ اس شخص نے توبہ کی، معافی مانگی، یا رسول اللہ میں آج سے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ بدکاری نہیں کروں گا۔ میرے دوستو، یہ بدکاری قرض ہے، ادھار ہے۔ آج اگر آپ کر رہے ہیں اپنی جوانی کے نشے کے اندر، تو یاد رکھیے گا اس کے حساب تمہیں دینا ہوگا۔ یہ تمہاری نسلیں جھکائیں گی۔ تمہاری تم اگر دوسروں کی آنکھوں کے سامنے کسی کی عزت کے اوپر حملہ آور ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے لوگ تمہاری عزت کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ جو کر چکے اس سے توبہ کریں، اللہ کے لیے توبہ کریں۔ جو ہو چکا ہے اس کے اوپر نادم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔